الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج 21 اکتوبر 2025 بروز منگل ہے اور میں یہاں چیچا وطنی کی سرزمین پر حسب سابق شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی ظفر اقبال دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، ابھی آپ کے سامنے ہمارے ملک پاکستان کا ایک مشہور نام مولانا شاہد عمران عارفی حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کلام پیش فرما رہے تھے۔ میں اپنے عنوان کے چند پوائنٹس لکھ رہا تھا، پر ان کے کلام کے اندر جو چاشنی تھی اس نے مجھے لکھنے کے چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اماں آمنہ رضی اللہ عنہا سے ہمارا تعلق محبت اور عقیدت کا جس نہج پہ ہے نا، اس نہج کے لیے یہ ایک فکرہ اس سب محبت کا امام ہے کہ یہ وہ اس دھرتی کی مبارک خاتون ہے جس کو کائنات جس کے لیے بنائی گئی ہے وہ امی جان بولتے ہیں۔ یہ وہ لفظ ہے جس لفظ کو میں محبت کی پیک کہہ سکتا ہوں۔ لفظ امی میں جو محبت ہے، آپ اور ہم اپنی ماؤں سے جتنا پیار کرتے ہیں اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، لیکن جس سے سرکار دو عالم امی کہیں، رسول اللہ امی کہہ کر بلائیں اور وہ ان لفظ پہ حضور کی طرف متوجہ ہو، اس محبت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے الحمدللہ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں، ان کی قبر مبارک پہ اب آخری حج کے موقع پہ جو میں کر کے آیا، اللہ زندگی میں اور بھی حج بھی عطا فرمائے، 10ویں مرتبہ حاضری حضرت اماں آمنہ کے قدموں میں دی۔ حضرت اماں آمنہ کے قدموں میں جانا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمت ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ راستے کی راہبری میں کر دیتا ہوں، آپ یوں انگلیوں پہ ایسے آسانی سے آپ جا سکتے ہیں جیسے جانے کا حق ہو۔ مدینہ طیبہ سے جائیں تب بھی جا سکتے ہیں، مکہ مکرمہ سے جائیں تب بھی جا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جو کوئی دور دراز ہو، کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں جانے پہ کوئی مسئلہ ہو، بلکہ کوئی مسئلہ رہتا بھی ہے تو وہ اقامہ ہولڈر کے لیے رہتا ہے۔ ہم لوگ عمرے اور حج کے ویزے پہ ہیں، ہم اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، اور مہمان رسول پر رسول اللہ کی دعا اس کی پشت پر ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مجھے بھی ساتھیوں نے کئی دفعہ ڈرایا، ایک دفعہ کا گرفتاری ہو جائے گی، وہاں قیدیوں کی وین ٹھہری ہوتی ہے، پکڑ کے آپ کو لے جائیں گے۔ اللہ کا کرم، فضل، احسان، امتنان، اسی گاڑی چلانے والے نے عزت کے ساتھ اسی قیدی کے وین میں بٹھا کے ہمیں قبر کی زیارت کرائی۔ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بندہ ایصال ثواب کر کے جائے، محبت تعلق رکھ کے جائے، رسول اللہ کو درود پاک پڑھ کے جائے، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں چھن چھن برستی ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے
آپ کو کوئی ڈرائے کہ آپ کی گرفتاری ہو جاتی ہے. ہم حضرت اما آمنہ اپنے نبی پاک کی والدہ کی قبر پہ جا رہے ہیں. ہم کوئی دہشت گرد تھوڑی ہے, کوئی بم دھماکے کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں کہ وہاں مسئلہ بن جائے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, مکہ اور مدینہ کے راستے میں ہے, بڑی آسانی سے آپ جا سکتے ہیں. میرے دوستو, میرے پیر و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی نور اللہ مرقدہ نے مجھے ایک نسخہ فرمایا تھا. میں اکثر موقع پہ اس نسخے کا استعمال کرتا ہوں. حضرت مجھے فرماتے تھے کہ آپ مدرس عالم ہو, آپ نے تدریس کرنی ہے اور آپ طلبہ کو پڑھاتے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کتاب ایسی ہو جو 100% آپ پہ نہ کھلی ہو, یا مؤلف و مصنف جو سمجھانا چاہتا ہے وہ آپ پہ نہ کھلا ہو, تو جتنی منظر شروحات دیکھ لے دل میں کوئی نہ کوئی اعتراض سوال باقی رہتا ہے. تو فرماتے ہیں اس کے حل کرنے کے لیے ہم نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ کے قدموں میں جو سیکھا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت فرمانے لگے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے تھے, اپنا عمل یہ بتاتے تھے کہ میں صحیح بخاری شریف کی تدریس کرتا ہوں. بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس جگہ کوئی بات لکھی ہو, استدلال لکھا ہو, دلیل لکھی ہو, کوئی بات کو جس پہ رائے میں کہا ہو, اگر سمجھ آنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تو حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھ کے 2 رکعت 4 رکعت اور اسی طرح کچھ رکعت نفل پڑھ کے, یا لا الہ الا اللہ پڑھ کے, یا قل هو اللہ کی سورت پڑھ کے ایصال ثواب امام بخاری کو کر دیتا ہوں. اس ثواب کے ایصال کی وجہ سے اللہ ان کی توجہ میرے اوپر لوٹا دیتے ہیں جن کے فیض سے مجھے مشکل کام آسان ہوتا نظر آ جاتا. میں نے یہی ترتیب رکھی. میں نے مبسوط کا درس دینا تھا, 30 جلدوں میں امام سرخسی کی مبسوط ہے, اہل علم و تحقیق اس کو جانتے ہیں. میں نے اپنے تینوں تخصصات تک مبسوط کو تفصیلی نہیں پڑھا تھا. حضرت نے مجھے فرمایا, حضرت ہزاروی رحمہ اللہ نے, کہ میرے ہاں علماء اجتماع ہے, تقریباً میرے 500 مجازید اور علماء وہاں موجود ہوں گے. آپ نے وہاں پر مبسوط سرخسی کا خلاصہ پیش کرنا ہے. یقین مانیے چیچا وطنی کے غیوروں, میں نے تب تک پوری مبسوط کو ہر جگہ سے نہیں دیکھا تھا, بس کتاب السیر دیکھ لی, الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار کی بات دیکھ لی, اس طرح 2-4 اور پوائنٹ یوں تھا. رات حضرت ہزاروی نے یہ نسخہ بتایا, میں نے اس نسخے پہ وہ 30 جلدوں کا خلاصہ لکھا جو میں نے 40 منٹ میں حضرت کی خانقاہ میں علماء کی خدمت میں پیش کیا. اللہ کا کرم, میں اس ایصال ثواب پہ جو امام سرخسی کے لیے جس نے اوس جنگ کے کنویں میں بیٹھ کے زبانی طور پہ اپنے شاگردوں کو مبسوط لکھوائی تھی, انہیں ایصال ثواب کرتا تھا. 15 حصوں میں 30 جلدیں ہیں. اللہ کی قسم میں جس حصے کو ہاتھ لگا تھا موم بن کے میرے سامنے اس کا خلاصہ آیا. تو آپ بھی اماں آمنہ کی قبر پہ جائیں, ایصال ثواب کر کے جائیں. ہم نبی پاک کے والدین کے ایمان کے قائل لوگ ہیں. ہم پیغمبر کے والدین کی قدموں میں آنے والی جوتی, اس جوتی کے تمغے کے نیچے آنے والے مٹی کے ذرات کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتے ہیں. ہمارے پاس اس پر دلائل فضائل موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ دین فطرت پہ, دین ابراہیم پہ, بغیر کسی کفر و شرک کے دنیا سے گئے ہیں. تو ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں. آپ حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت بھی کر سکتے ہیں. جنت البقیع میں اللہ آپ کو لے جائے, حضور کے قدموں کی طرف, باب نمبر 38 سے نکلیے, جنت البقیع ہے, بالکل سامنے امام نافع کی قبر ہے, ان کی دائیں طرف امام مالک کی قبر ہے. امام مالک کے ساتھ چلتے چلتے حضرت عبداللہ حضور پاک کے ابا جان کی قبر ہے. کیوں یہ قبر جو تھی یہ تو قطعیمہ بنی نجار میں تھی. شاہ فہد کے دور میں قبر کا انتقال ہوا تھا, یہ 70s میں منتقل کر کے حضرت عبداللہ کو جنت البقیع میں رکھا گیا تھا. آپ وہاں پر فاتحہ پڑھیں, رسول اللہ کے والد کی قبر ہے یا حضرت رسول اللہ کی امی کی قبر جس جگہ موجود ہے اس بستی کا نام ابوا ہے. ابوا جو ہے یہ منطقہ مستورہ میں ہے. مستورہ جو ہے یہ بالکل رابغ روڈ پر ہے. رابغ روڈ کہاں ہے؟
مکہ سے مدینہ سفر کے لیے جو راستے ہیں وہ دو راستے ہیں، ایک طریق الہجرت قدیم ہے، ایک طریق الہجرت جدید ہے۔ طریق الہجرت جدید جو ہے اس پر 140 کی سپیڈ تک گاڑی چلانے کی پرمیشن ہے۔ طریق الہجرت قدیم جو ہے، جو پرانا روڈ ہے، وہاں 120 سے آگے گاڑی نہیں جا سکتی، اس کو 120 پہ رکھا گیا ہے۔ اس فرق سے آپ روڈ کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ مکہ سے نکلیں، کبری پریمان پہ پہنچے، جدہ ایک طرف، مدینہ دوسری طرف، وہیں سے طریق الہجرت قدیم کا راستہ نکلتا ہے، جس راستے کو ابواء کا راستہ بھی کہتے ہیں، مستورہ کا بھی کہتے ہیں، بدر کا بھی کہتے ہیں، اور جہاں حضرت حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے جس جگہ پر ہاتھ اٹھا کر فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من آدھا، یہ حدیث حضور نے جہاں فرمائی تھی اس جگہ کا نام غدیر خم ہے۔ آپ غدیر خم کو کراس کر کے مستورہ جائیں گے، مستورہ پہ آپ کا منہ بدر کی طرف ہو تو پھر آپ کے دائیں طرف 22 کلومیٹر آپ جائیں گے، سیدھا ابوا کی بستی ہے۔ اس بستی کی ابتدا میں جو بائیں ہاتھ پہ سب سے اونچا پہاڑ ہے، اس کی اونچی جگہ کی ڈھلوان پہ حضرت اماں آمنہ کی قبر ہے۔ آپ جائیں، حضور پاک کی امی، حضور کی والدہ، اس قبر پہ جائیں، اس قبر پہ ٹھہر کر نبی پاک کی والدہ کے لیے ایصال ثواب بھی کریں، دعا بھی کریں۔ اتنا کہہ دیں کہ ہم آپ کے بیٹے کے امتی ہیں، اتنا کہہ دیں ہم آپ کے بیٹے کے نام لیوا ہے، ہمیں آپ کے فرزند سے کل قیامت میں حوض کوثر کا جام بھی چاہیے، وہاں ہم گناہ گار ہیں، ہمیں سفارش بھی چاہیے۔ آپ ماں ہیں، وہ آپ کی اولاد ہے، ماؤں کا کہنا بیٹے نہیں ٹالا کرتے، کچھ ہوتی ہے، محبت ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تعلق و عقیدت ہوتی ہے۔ بیٹوں کو اپنے والدہ سے آپ کل قیامت میں حضرت رسول اللہ کو کہہ دیں آپ کے بیٹے کے اس امتی کا بیڑا پار، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آسانی سے آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے پوری گوگل کی لوکیشن آپ کے سامنے مار کے رکھ دی ہے، نہ یاد ہو آپ ہماری پیج سے لائیو اٹھا لیں، آپ اس ریکارڈنگ کو دیکھ لیں، بعد میں ایک ایک چیز کو لکھ لیں۔ کلومیٹر تک بھی میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں نے ایک ایک چیز کو اپنے خریدا، جس کو کہتے ہیں لوکیشن پر ایک ایک کا وزٹ کیا ہے، خود بھی گیا ہوں، کئی مرتبہ حضرات کو لے کے گیا ہو، اور اللہ کی قسم مسجد میں ہو، ختم نبوت اور حمد و نعت کے مضبوط اور مبارک پروگرام میں ہو، اہل علم میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لے گا۔ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ جائیں تو آپ کو وہ للہیت ملتی ہے جب آپ اللہ کے کعبے کے ساتھ حتیم میں پہنچتے ہیں، جو للہیت وہاں ملے گی آپ کو اس طرح کی للہیت وہاں ملے گی۔ حضرت اماں آمنہ کی قبر پہ جب پہلی مرتبہ میں حاضری کے لیے گیا تھا، یہ وہ زمانہ تھا جب بن لادن کمپنی بین نہیں ہوئی تھی سعودیہ میں، یہ کرین گیری بات میں بین ہو گئی تھی۔ اس وقت بن لادن کمپنی کے ٹرک چلاتے تھے بھائی ارشاد حسین، میرے خیبر کے علاقے سے ہیں، ضلع خیبر ہمارے KPK میں، وہاں سے ہے، وہ مجھے اپنے ٹرک میں لے کر گئے تھے، پورا راستہ سمجھایا۔ وہاں پہ جا کے ہم نے نماز پڑھی، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، اتفاق بستی والوں کا امام نہیں آیا تو انہوں نے مجھے کہا متوفا قدم آپ آگے ہو کے نماز پڑھائیں۔ میں نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد کہا، میں نے کہا اکلم کلمتین، دو باتیں سناؤں؟ کہتے جی بتائیں۔ میں نے ایک آیت اور ایک حدیث سنائی تو دو چار بندے قریب ہوئے، ہاں بھی کیسے آئے؟ میں نے بتایا میں تو حضرت اماں آمنہ کی قبر پہ آیا۔ انہوں نے بڑا ڈرایا، ادھر ادھر مجھے کہا، میں نے کہا نہیں آپ نے ہمیں دکھانی ہے، ہمیں لے کے جانا ہے آپ نے۔ وہاں سے ایک بندہ ہمیں لے گیا ایک قبر پہ، کہا ادھر فاتحہ پڑھے، نہ وہاں دل کی کیفیت بنے نہ وہاں کوئی معاملہ بنے۔ میں نے اسے کہا یار امام ابن سعد نے طبقات میں الطبقات الکبریٰ میں جو اماں آمنہ کی قبر کا نقشہ کھینچا ہے وہ تو نہیں ہے، وہ تو چڑھائی کے ڈھلوان پہ ہے، اور یہ تو آپ مجھے بالکل اینڈ کی جگہ دکھا رہے ہو۔ میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ رسول اللہ کی ماں کے نام پہ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ میں نے دو حوالے دیے اس کتاب کے، یہ طبقات کبریٰ امام بخاری کی وفات سے 25 سال پہلے جو فوت ہوا ہے امام ابن سعد، یہ اس نے لکھی ہے۔ اس حوالوں پہ متاثر ہوا تو پھر اس کے بعد وہ مجھے اوریجنل قبر پہ لے کے گیا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ اس دن سے آج تک لے گیا ہے، تقریباً 10 مرتبہ اماں کے قدموں میں حاضری پوری ہوئی۔ تو میں امید رکھوں گا آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ جب حج عمرے کے سفر پہ جائیں گے
جہاں رسول اللہ کی قبر پہ ہم جاتے ہیں وہاں حضور پاک کی اماں اور ابا کی قبر پہ بھی ہم بولتے نہیں ہیں ہاں جزاک اللہ جائیں گے نا انشاءاللہ. اور ایسے نہیں بغیر خالی ہاتھ بندہ کسی کے گھر نہیں جاتا. حضور کے والدین کے گھر جائیں گے تو کم از کم ایصال ثواب درود و سلام قرآن پڑھا ہوا تحفہ بھی لے کے جائیں گے. یار یہ عنوان ایسا ہے اللہ کی قسم اس کو چھوڑنے پہ جی نہیں کرتا. مجھے اگر اسٹیج اجازت دے تو میں اما آمنہ کے شان پہ آج بات نہ کر لوں. توجہ عارفی صاحب کا کلام ہی ایسے تھا انہوں نے بالکل میرا موضوع ہلوا دیا. حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور پاک کے ابا حضرت عبداللہ کے نکاح کی بات شروع کر رہا ہوں. توجہ میری طرف رکھنا. میرے نبی پاک کے والدین کا ذکر ہے. آج کل لوگ شاید اس پر تفصیلی کلام نہ کریں لیکن اس پر تفصیلی دلائل اور مواد بھی موجود ہے. امام ابن سعد کے طبقات الکبریٰ کھولیں جلد اول کھولیں باب عبداللہ بن عبد المطلب کھولیں یا باب ذکر آمنہ بنت وہب کھولیں اس میں انہوں نے تفصیلی ذکر کیا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بایو ڈیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تعارف ننہال سے بھی ددہال سے بھی پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے جو 21 واسطوں سے پہنچتا ہے معد بن عدنان پہ تو کہتے ہیں اس میں جو بنو ہاشم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ حضرت ہاشم سے ہوتا ہے. یہ جو ہاشم ہیں ان کی بیوی کا نام فاطمہ بنت عامر بن عائض ہے اور پھر ان سے بچہ پیدا ہوتا ہے جن کا نام عبد المطلب ہے. پوری تفصیل سے لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیسے پیدا ہوا کہاں ہوا. وہ کہتے ہیں جو ہاشم تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں. کہتے ہیں بزنس مین آدمی تھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے. ہاشم حشوم سے نکلا ہے. حشوم کہتے ہیں تھال کے اندر سالن میں روٹیاں بھگو کے کھلا دو یعنی جس کو ہم سرید کہتے ہیں یا ڈیرہ اسماعیل خان کی زبان میں صحبت کہتے ہیں اس کو کھلا دیں یہ چیز ہوتی ہے. تو حضرت رسول اللہ کے پردادا جو ہیں وہ اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور ان کی مہمان نوازی کرتے تھے. یہ مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو ان کی شادی ہوئی ہے. فاطمہ بنت عامر بن عائض حضور پاک کے دادا کی والدہ کا نام ہے. کہتے ہیں یہ مدینہ کے رہنے والی تھی. ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. کچھ عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ گزارا پھر اس کے بعد مکہ آئے پھر مکہ سے واپس مدینہ گئے اپنے سسرال میں قیام کیا اور اپنے سسر جی کو کہا کہ میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں شام جانا چاہتا ہوں میں واپسی پہ آؤں گا تو فیملی کو لے کے جاؤں گا. یعنی حضرت رسول اللہ کی پردادی اپنے مائکے میں تھی. حضور پاک کے پردادا چلے گئے زندگی نے ساتھ نہ دیا. بیت المقدس میں آج بھی حضور کے پردادا حضرت ہاشم کی قبر ہے وہ وہی فوت ہو گئے. اور حضرت عبد المطلب جو ہے یہ عبد المطلب وہی پیدا ہوئے نانی اماں کے گھر نانی ابو کے گھر وہی ان کی پرورش ہوئی. اور بعد میں ان کے چاچو ہاشم کے بھائی مطلب کو پتا چلا کہ میرا بھتیجا بھی پیدا ہوا بھائی فوت ہو گیا. سب خاندان والوں نے کہا بھابھی نہ آئے لیکن بھتیجا تو لے کر آؤ خاندان ہمارا خون ہمارا. ان سے محبت میں پیار میں اپنا بچہ لے کر آئے اگر وہ دینا چاہیں تو لیں. امام ابن سعد لکھتے ہیں حضرت عبد المطلب کا نام عبد المطلب اس لیے پڑھا کہ چاچو مطلب گئے وہاں رہے بتایا میرے بھتیجے ہیں میں لینے آیا ہوں. حضرت عبد المطلب کے نانا نے بڑی خوشی اجازت دے دی کہ آپ کا مال اللہ کا مال آپ کی اولاد آپ کی نسل آپ کا خود آپ لے جائیے. ان کی ماں نے اجازت دے دی کہ مجھے ملانے آیا کرو باقی بچہ اپنے دادا اور دادی کے پاس جائے. بھیج دیا. جب یہ آئے ایک ہفتہ اونٹ پہ سفر کر کے آئے تھے مکہ. ان کے کپڑے میلے تھے. جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو میلے کپڑے تھے. چچا کو حیا آئی کہ لوگ کہیں گے تیرا بھتیجا ہے تو نے اسے اچھے کپڑے بھی نہیں پہنائے. تو انہوں نے اس بات کو چھپایا. لوگوں نے پوچھا من ہاذا انہوں نے کہا ہاذا عبدی کا میرا غلام ہے. غلاموں کے کپڑے تو میلے ہوتے ہیں. یوں کہا تو پھر نام پڑ گیا عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حالانکہ نام عبد المطلب نہیں ہے. میں علماء سے نہیں کہتا عوام سے کہتا ہوں. صرف ایک بات کرنے لگا ہوں کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں آپ کے مطالعے کا ذوق دیکھنے کے لیے. بتائیں حضور پاک کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ علماء نے بتایا نا. میں نے اسٹیج سے منع کیا. جزاک اللہ مزہ تو آیا لیکن پورے مجمع میں بزرگوں نے بتایا شیبہ اور جزاک اللہ
حضرت اسٹیج والوں کو تو پتا ہوتا ہے نا، اکثر اہل علم ہوتے ہیں. میں نے عوام سے اس لیے پوچھا کہ آج انگریزی دانوں کے نام یاد کرنے والوں، کرکٹ کے ٹیم کے ماں باپ تک کے نام یاد کرنے والوں، رسول اللہ کے دادا کا نام بھی نہ آئے، کیسا امتی ہے؟ شیبۃ الحمد پورا نام ہے. شیبہ کیوں کہتے تھے؟ اور اس کی بھی وجہ دیتا ہوں. شیبہ کہتے ہیں سفید وائٹنس جس میں ہو، تو ان کو شیبہ کیوں کہا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے جو ناسیہ جسے کہتے ہیں ماتھے کے بال ہیں، یہ سفید تھے، پیدائشی بائی برتھ، پیدا ہوتے ہی ماتھے کے چھوٹے بال سفید تھے. سارا سر کالا بالوں والا ہو، ماتھا سفید ہو تو بھدا لگتا ہے. ان کو بھدا نہیں لگتا تھا، برا نہیں لگتا تھا، پیارا لگتا تھا. تو لوگ اس سفیدی کی تعریف کرتے تھے، اس لیے کہتے تھے شیبۃ الحمد، سفیدی کے بالوں والا خوبصورت بچہ، تعریف والا. تو یہ لفظ کہتے یہ شیبۃ الحمد ہے. میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب والد پیدا ہوئے ہیں، یہاں بڑی تفصیل ہے، میں اسکپ کر رہا ہوں، میں حضرت عبداللہ پہ آنے لگا ہوں. میں نے اماں آمنہ کو سلامی دینی ہے، توجہ. حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے، 12ویں نمبر پہ اپنے ابا کی اولاد، اور منت مانگی تھی حضرت عبد المطلب نے، اللہ 12 بیٹے دے دے. اس زمانے میں منت صرف یہ نہیں ہوتی تھی اتنے پیسے خرچ کروں، اس زمانے کی منت ہوتی تھی کہ اتنا بڑا کام ہو جائے تو انہی کاموں میں سے کسی ایک کو ذبح کر کے اللہ کے نام پہ پیش کر دو. تو اس میں منت مانی کہ ایک بچہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوگا. حضرت عبداللہ جب بڑے ہوئے اور عبد المطلب کو خواب میں فرشتے نے کہا اوفی بنذرک، منت پوری کریں. ایک رات، دوسری رات، تیسری رات یاد آیا، اس زمانے میں شادی ہوئی تھی، بچے 12 مانگے تھے، آج پورے ہو گئے. منت تھی، ہاں ٹھیک ہو گیا. 12 بچوں کو سامنے بٹھایا، ہاں بھی قرآن اندازی کریں. قرآن حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا. حضرت عاتقہ رسول اللہ کی پھوپھی ہیں، حضرت اماں آمنہ کی نند ہے، حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہے، حضرت عبداللہ کی بہن ہے. انہوں نے پکڑا اور اپنے بھائی کو سینے سے لگا دیا، کہا ابا میں نہیں جانے دوں گی اسے. قرآن پھر نکالیں، پھر قرآن نکالا. جب پھر قرآن نکالا، پھر نام حضرت عبداللہ پہ. تو اس وقت ام حکیم بیضا حضور کی پھوپھی، یہ بہن آگے ہوئی، انہوں نے بھائی کو سینے سے لگایا کہ ابا میں اپنے بھائی کو ذبح نہیں ہونے دے گا. یوں حضرت عروہ تک بھی نام ہے. حضرت عروہ جو ہیں یہ بھی حضور کی پھوپھی ہیں، انہوں نے بھی سینے سے لگایا، بھائی کو نہیں جانے دیا. تیسری مرتبہ قرآن پہ. پتہ ہے عروہ کون ہے؟ حضرت عثمان کی نانی ہے. حضرت عثمان کی نانی رسول اللہ کی سگی پھوپھی ہے. یار رشتے آپ کبھی نبوت کے یاد کریں نا، چس آئے بندے کو. یہ پتہ ہے برکت حضرت شاہ جی کی ہے، جو میرے دماغ میں ایک چیز کھل رہی ہے. میں نے اس لیے کہا آپ آل رسول ہیں، آپ میرے ساتھ تشریف فرماؤ. ہم تو سادات کی عظمت کے غلام ہیں. میری والدہ الحمدللہ سیدہ ہے. میری والدہ امام حسین العابدین کی 39ویں پوتی ہیں، غازی کربلا کی. میرے دوستو، سادات کی عظمت اپنی جگہ مسلم. تو حضرت عبداللہ کے لیے جب بہنوں نے انکار کیا تو پھر مسئلے کے حل کے لیے اس زمانے میں سفر کر کے حضرت عبد المطلب گئے تھے. اب یہاں 2 روایتیں، ایک روایت ہے کہ خزاعہ کی بستی میں گئے تھے، وہاں ایک راہب رہتا تھا، اور ایک روایت ہے جی یہاں نہیں، ملک شام کے بارڈر پہ گئے تھے اور وہاں پہ جا کے کسی تورات، انجیل، زبور جاننے والے سے مسئلہ پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا تھا منت کا بدلہ ہے، منت کا بدلہ ہے 10 اونٹ ایک طرف رکھ دیں، پھر آپ قرآن اندازی کریں، اگر پھر بچے کا نام نکلے 20 اونٹ کر دیں، 30 اونٹ کر دیں. یوں قرآن میں آپ اونٹ کی تعداد بڑھاتے جائیں جب تک اونٹوں کے نام قرآن نہ نکلے. یہ ہیلا سکھایا ان بنی اسرائیل کے علماء نے. حضرت عبداللہ آئے، 10 دفعہ قرآن نکلا، 9 دفعہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا، 90 اونٹ ہو گئے. 10ویں دفعہ جب اونٹ کے نام پہ نکلا تو 100 اونٹ ہو گئے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ کوئی بندہ قتل ہو جائے تو کسی کا خون بہا جو ہے، دیت جو ہے، یہ 100 اونٹ ہے. فقہاء نے لکھا ہے 25 1 سال، 25 2 سال، 25 3 سال، 25 4 سال والے ہو. پھر ان کے نام بھی لکھے ہیں، حقہ، جزعہ اور بنت مخاض اور بنت لبون کے نام لکھے. یہ اونٹوں کی قسمیں ہیں. کہا یہ 100 اونٹ ہوں گے، یہ دیت بنے گی. فرمایا یہ جاہلیت کے زمانے کی رسم تھی، اسلام نے اس کو برقرار رکھ کے قرآنی حکم بنا دیا. تو یہ 100 اونٹ ذبح ہوئے حضرت عبداللہ کے نام پہ. یہ عقدہ کیسے کھلا؟ یہ بھی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک دیہاتی آیا،
اور اس نے نبی پاک کو دیکھ کر کہا تھا بوڑھا ہے، انہوں نے کہا یا ابن الذبیحین، 2 ذبیحوں کی اولاد میرا یہ کام تو کر دے۔ کہتے ہیں وہ تو چلا گیا۔ حضور پاک سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس نے کیا کہا آپ کو اور آپ نے اس سے سوال بھی نہیں کیا؟ تو فرمائیے اس نے سچ کہا اس نے کہا یا ابن الذبیحین، 2 ذبح ہونے والوں کی اولاد، ہم تو آج تک ایک ہی ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کو جانتے ہیں جو آپ کے آباء و اجداد میں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ تو کہا میرا دوسرے ذبیح ہونے میں میرے سگے والد حضرت عبداللہ ہیں۔ پھر یہی قصہ نبی پاک علیہ السلام نے سنایا۔ حضرت عبداللہ بڑے ہوئے، ان کی شادی کا وقت آیا تو شادی حضرت عبد المطلب نے کی ہے۔ کمال کی شادی ہے، کیا بات کی شادی۔ اس زمانے میں شادی واقعی والد کیا کرتے تھے اور اولاد وہ کہنا مانتی تھی، آج کا زمانہ نہیں تھا۔ آج کل اولاد والدین کی باتیں مانتی نہیں ہیں، اسی وجہ سے تو قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں درس دیتے ہیں نا مولانا محمد مکی اجازی صاحب، کبھی جا کے ان سے پوچھیں، وہ فرماتے ہیں جس دن میرے ابا نے میری شادی کی، کہتے ہیں عشاء کی نماز میں میرا نکاح تھا، اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا میرا آج نکاح ہے۔ کہ عشاء کی نماز کے وقت بلایا مجھے، خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھ کے وہاں فلاں جگہ تیری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، جا میں نے تیرے نکاح کر دیا۔ کہتے ہیں ستھرے کپڑے تے چھوڑو، نوے کپڑے تے دور، میرے کو تو دوجے سوٹ بھی کوئی نہیں سارا۔ اے مولانا محمد مکی اجازی اب بھی مکہ مکرمہ میں تشریف فرمائے، اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ جا کے پوچھ لیں۔ کہتے ہیں خاندان لڑ پڑا، خاندان نے کہا واہ یہ کوئی بات ہے، اب مولانا خیر محمد، ان کے والد کا نام ہے، خیر محمد مکی کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو کہتے ہیں ابا نے فرمایا کر دو بائیکاٹ، میں سنت سے پیچھے نہیں ہٹتا، میرا اکلوتا بیٹا اور اکلوتی بیٹی ہے، لہٰذا میں ان کا نکاح سنت کے مطابق کروں گا۔ یہ مولانا مکی صاحب خود فرما رہے تھے۔ تو والدین کے کہنے پہ نکاحوں کی برکت ہے۔ نوجوانوں میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور اس میڈیا کے ذریعے جو میری بہن سن رہی ہے انہیں بھی کہہ رہا ہوں، ماں باپ کی چوائس پر مان لو، ماں باپ کے کہنے پر نکاح مان لیں، اللہ آپ کے اس نکاحوں میں جو برکت دے گا وہ پرسنلی چوائس میں برکت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، کسی کو بری لگتی ہے لگے، میں نے کسی کی بری کہنے کے لیے اپنے حق زبان سے خود کو خاموش کر کے گونگا شیطان نہیں بننا۔ میں جو حق سمجھتا ہوں میں بولوں گا۔ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہتے۔ اولڈ از گولڈ، ہر چیز پرانی ہو جائے بندہ بیچ دیتا ہے، ماں باپ جتنے بوڑھے ہو جائیں اتنی قدر بڑھ جاتی ہے۔ یہ ماں باپ ہیں۔ یاد رکھیں جب روٹیاں 4 ہوں، کھانے والے 5 ہوں، تو وہ امی اور ابا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پتر تو کھا لے، مینوں بھوک نہیں لگی۔ جی 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 یاد رکھیں، وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ یہ واحد باپ ہے جو کہتے ہیں میں گھٹوں اور میرا بیٹا بڑھے۔ یہ دوسری مثال آپ نہیں لا سکتے۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ کی شادی حضرت عبد المطلب نے کرائی۔ امام سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے، مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ انہیں پکڑ کے کہاں لے گئے حضرت عبداللہ کو عبد المطلب؟ مدینہ طیبہ، اس زمانے میں نام یثرب ہے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب میں نہیں ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، تو وہ یثرب کہتے تھے نا اس زمانے میں، تو مدینہ لے گئے۔ کیوں؟ نانی کا گھر سب کو پیارا لگتا ہے نا، تو عبد المطلب کی نانی کا گھر ہے مدینہ طیبہ، وہاں لے گئے۔ کہ بیٹا آپ کی شادی تو میں اپنے نانحال سے کراؤں گا۔ حضرت عبداللہ گئے، بنو زہرہ میں حضرت اماں آمنہ سے شادی ہوئی ہے، بنو زہرہ قبیلہ ہے۔ لیکن شادی سے پہلے بھی ایک بات آپ کو عرض کر دوں، ذوق تازہ ہے آپ کا، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ توجہ، کہتے ہیں جب خزاع کی بستی سے گزرے تو وہاں ایک قیام و طعام ہوتا تھا۔ قیام و طعام سمجھتے ہیں نا آپ؟ اتوں موٹر وے تے چڑھو نا تو ایسی پیٹرول پوا لئیے تے نماز پڑھ لئیے تے واش روم ہو لئیے، قیام و طعام ہوندے فریشمنٹ دے خاطر۔ تو اس زمانے میں وہاں ایک بالا خانہ ہوتا تھا، جو قافلے تھے نا وہ آتے جاتے وہاں پر گزرتے تھے۔ یہ درب الانبیاء کے ساتھ ہے۔ آپ جب طریقے جدید پہ جائیں گے نا مدینہ طیبہ، جو بڑی بڑی بسیں جا رہی ہوتی ہیں نا جن کو مصری چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ مکہ سے مدینہ لے جاتے ہیں، تو ایک جگہ راستے میں آپ ٹھہریں گے تو اس جگہ کو کہتے ہیں درب الانبیاء۔ وہاں 70,000 انبیاء کو اس جگہ سے گزر ہوئے۔ یہ یہاں ایک بالا خانہ تھا تو لوگ اس کو قیام و طعام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ وہاں سے گزرے اپنے ابا کے ساتھ تو قیام کے لیے رک گئے۔ بالا خانے پہ ایک خاتون تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ عالمہ فاضلہ ہے اور بڑی متقیہ اور پرہیزگار ہے اور بڑی کتابوں کو جاننے والی ہے۔ کہتے ہیں وہ خاتون نے اوپر سے نیچے دیکھا حضرت عبداللہ کو، تو پتہ نہیں اس خاتون کو کیا ہوا۔ امام سہیلی کہتے ہیں وہ اوپر سے نیچے اتری اور آ کر حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا
یعنی وہ اپنے ساتھ نکاح کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھی. تو حضرت عبداللہ نے یہ بات بری سمجھی کہ یار ایک خاتون آ کے اس طرح ان نے ہاتھ جھٹکا اور فرمایا ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، فرمایا کہ جو شریف بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنی عزت کا دفاع بھی کرتا ہے اور اپنے ایمان کا تحفظ بھی کرتا ہے. یوں کہہ کے خاتون سے ہٹ گئے اور ابا کے ساتھ مدینہ طیبہ چلے گئے. لیکن خاتون کے دل پر یہ چوٹ لگی، گویا اس نے اپنی انسلٹ سمجھی اس کو. بہرحال خاتون چلی گئی، اس نے معلومات لی تو بتایا کہ قافلہ قریشیوں کا ہے اور مکہ مکرمہ کا ہے اور یہ بنو ہاشم ہے اور واپس آئیں گے. کہا ٹھیک ہے. اور اس نے اپنے کارندوں کو اور ہر کاروں کو تیار رکھا تھا کہ جیسے یہ قافلہ واپس آئے میری ملاقات ایک بار پھر کرانی ہے تسی. وہ سارے اٹینشن تھے، ریڈی ٹو فائر جسے کہتے ہیں نا، تیار بیٹھے تھے. حضرت عبداللہ گئے، حضرت ام آمنہ سے نکاح ہوا، 3 دن وہاں گزارے، بلکہ ایک ہفتے کی روایت بھی ہے کہ اتنا عرصہ اسبوع کامل گزارا. اور جب واپس آئے نا ود فیملی، اب واپس آ رہے حضرت ام آمنہ کے ساتھ. حضرت عبد المطلب کے جو رشتہ ہوا تھا نا، جو سمدھی ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت عبداللہ کے سسر ہیں، ان کا نام کیا ہے جو حضور کے نانا ہے؟ دیکھا پورے مجمع جو ایک بندہ بولا ہے اوے حضور پاک دے خاندان نو پڑھو، مطالعہ کرو. یہ آپ کریں گے، سنائیں گے اپنے بچوں کو، رات کو یہی سناؤ. کیا ایسا قصہ قصاولی تھی، مر گیا پاولی سنا اپنے بچوں کا دماغ خراب کر دیتے ہیں. قسم سے ہنسانے کے نہیں کہہ رہا، تسی ہنس پائے ہو، میں درد دل سنا رہا. ایسی کوئی دین کی گل سنا رہی ہے نا. حضرت وہب حضور پاک کے نانا، حضرت عبد المطلب کے سمدھی، حضرت عبداللہ کے سسر، حضرت ام آمنہ کے ابو. نانا کی بات آئی تو میں نانی کا نام بھی پوچھ لوں. حضور کی نانی کا نام بولیے، صحیح بول رہے تھے، بولیے بولیے. حضرت برہ حضور کی نانی ہے، وہب کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی امی ہیں. تو ان کے گھر میں حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، ود فیملی واپس آئے. اس قیام و طعام پہ رکے تو وہ ٹیم تو بالکل اٹینشن ٹھہری تھی. انہوں نے فوراً جا کے اس خاتون کو کہا اور وہ خاتون یکایک بالکل فوراً نیچے اتری اور آ کر حضرت عبداللہ سے پھر بات کرنے لگی. میں یہاں کہتا ہوں ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ نے سوچا ہو مصیبت پھر کتے گاٹے نہ پائے جائے. ہاں وہ ایک بار پھر آ گئے تو حضرت عبداللہ دائیں بائیں نے کہا نہیں میں نے آپ سے بات کرنی ہے. جی بولیے کیا بات ہے؟ کہا جی پچھلی مرتبہ آپ نے میری بات کو شاید غلط سمجھا ہو، میں سمجھا نہ پائی ہوں، میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. چیچا وطنی کے غیورو، اس خاتون عالمہ کا جو جواب تھا نا، بندے کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ ذرا کان کھولیے، دل تک اس جملے کو راستہ دیجیے. اس نے کہا لاؤ. اس کے بندے کتابیں لائیں، کہ تورات، زبور، انجیل، صحائف، یہ پچھلے انبیاء کی کتابیں اور میں اس کو پڑھ چکی ہوں. میں نے یہاں پڑھا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کے ابا کا چہرہ کیسے ہوگا. قرآن کہتے ہیں نا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہ ہم ضمیر کا مرجع صحابہ بعد میں ہے، محمد الرسول اللہ پہلے ہے، ٹھیک ہے. والذین معہ کا عطف ہے نا، تو حضور پاک کا معاملہ تو ہے. تو کہا میں وہاں پڑھ چکی ہوں اور میں نے آپ کے چہرے میں نور محمدی چمکتا ہوا پہچان لیا تھا. میں چاہتی تھی اس نور کی حامل میں بنوں. میں نے اس وجہ سے آپ کو متوجہ کیا میں کوئی غیر خاندانی کام کرنے والی عورت نہیں ہوں. یہ جب اس نے صفائی دی نا، پھر جا کے معاملہ کھلا کہ گل وہ ٹھیک کر رہی تھی، بات جو کر رہی تھی. تو حضرت عبداللہ کہنے لگی آپ شادی کرنے آئے ہیں؟ کہ آپ کے کہنے کا کیا مطلب؟ کہ آپ کے چہرے سے نور محمدی منتقل ہو. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ امام سہیلی کو اٹھا لیں، یہ روز العرف میں اس میں تفصیل موجود ہے. یہ اردو میں پڑھنا چاہے تو مولانا ادریس کاندلوی کی سیرت المصطفیٰ جو 3 جلدیں اس کو آپ دیکھ لیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والد ہیں اور حضرت عبداللہ شاعر تھے، زبردست شاعرانہ کلام ہے ان کے. امام ابن سعد نے 3 صفحے ان کی شاعری کلام کے لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ کے جو اشعار ہیں، حضرت عبداللہ کے جو قصائد ہیں، حضرت عبداللہ جو پڑھا کرتے تھے گفتگو میں اشعار، اس طرح ٹھہرے ٹھہرے 20 30 صفحات پر قصیدہ وہ لکھا جائے گا جو حضرت عبداللہ پڑھتے تھے. جب گھر تشریف لائے ہیں حضرت عبداللہ تو پھر کچھ وقت کے بعد انتقال ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ مبارک میں ہیں. حضرت عبداللہ کا انتقال کس عمر میں آپ کو پتہ ہے؟ بتائیے. جزاک اللہ. 18 سال. ٹھیک ہے 25 کی روایت ہے لیکن قیلہ کے ساتھ ہے، وہ ضعیف ہے. 18 سال حضرت عبداللہ کا انتقال ہے.
آپ مجھے بتائیں حضرت عبداللہ 18 سال میں اس شخصیت کے والد ہیں جس کے لیے اس کائنات کو بنا. حضرت رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے. اب حضرت اماں آمنہ کی بات کر لیتے ہیں. حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہا نبی پاک کی امی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب دنیا سے گئیں، نبی پاک کی عمر 6 سال پوری تھی اور 7واں شروع تھا، اور حضرت اماں آمنہ کی 24 سال پورے تھے اور 25واں شروع تھا. 25 سال. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7ویں سال میں شروع ہے، 6 سال مکمل ہیں. یہ حضور پاک کی اماں ہے. حضرت رسول اللہ کی رضائی والدہ میں تو نام آتا ہے حضرت برکت ام ایمن کا بھی، حضرت سویبہ کا بھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی نام ہے. تو وہ رضائی والدہ ہیں. سگی والدہ تو حضرت اماں آمنہ ہے. امام زرقانی نے لکھا ہے، کہا ما شعرت انی حملت بہ. حضرت اماں آمنہ کہتی تھی بچہ میرے پیٹ میں ہے، مجھے کوئی ایسی دقت پیش نہیں آئی جو خواتین کو اس اوقات میں پیش آتی ہے. میرے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا پسینہ بھی خوشبودار تھا. کہتے ہیں عورتیں کہا کرتی تھی کہ خاوند فوت ہوا اس کے بعد بھی خوشبو لگا رہی ہیں. کہا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، میرے پیٹ میں جو بچہ آیا ہے اس کی وجہ سے خوشبو ہو گئی. اور یہ نبی پاک کی خوشبو وفات تک برقرار، بلکہ وفات کے بعد بھی برقرار. میں اس پر دلیل دے دوں؟ جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں؟ اللہ آپ کو مدینہ لے جائے. اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو بھی لے جائے. یہ تصور کریں، یہ رسول اللہ کا روزہ ہے. میں خوشبو پر دلیل دینے لگا. یہ روزہ ہے رسول اللہ کا. جب آپ روزہ اقدس پر جائیں اور تینوں وہ سوراخ آپ کے سامنے ہو کہ مقام ابی بکر، مقام عمر اور مقام رسول اللہ، جہاں السلام ہونا لکھا ہوا ہے، ان جگہوں پر ایک ستون دائیں ہے اور ایک بائیں. اس ستون پر بھی 2 اشعار لکھے اور اس ستون پر بھی 2 اشعار لکھے امام عتبی کے. یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طیبہن القاء والأکم. 2 ادھر ہیں. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اس شعر کا کیا مطلب؟ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والعظم. فرمایا او خوشبودار جسم کے مالک، آپ دنیا میں تھے تو لوگوں کو معطر کیا کرتے تھے، جب آپ یہاں تشریف لائے تو ارد گرد کا علاقہ معطر. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر میں جس میں رسول اللہ حیات ہیں. ساکنہ، ساکن، سکنا زندہ کو کہتے ہیں، قبرستان کو نہیں کہتے. ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. فرمائے جیسے آپ دنیا میں سخی تھے، آپ کی سخاوت آج بھی آپ کے ساتھ برقرار. اور پھر آگے بھی اشعار ہیں لیکن وہ روزے پہ نہیں ہیں، وہ تاریخ ابن کثیر میں ہے. وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیہما ما جر القلم. کہ آپ کے ان دونوں ساتھیوں پر بھی میرا اس وقت تک سلام رہے جب تک کسی قلم کار کا قیامت تک قلم چلتا ہے. یہ نبی پاک کی خوشبو صرف وہاں پہ نہیں ہے، آخر تک کا معاملہ ہے. حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہا جب نبی پاک دنیا میں تشریف لائے، پھر حضرت اماں حلیمہ سعدیہ لے کے گئی ہیں. 4 سال حضور کا بچپن بنو سعد میں گزرا ہے. بنو سعد بھی آپ جا سکتے ہیں. میں بھی الحمدللہ 20 بار گیا ہوں بنو سعد ود فیملی. اللہ ہمیں کئی مرتبہ لے کے گیا ہے. آپ کو یہ بھی میں لوکیشن دے دوں، مکہ مکرمہ سے 130-35 کلومیٹر ہدا طائف کی بستی ہے. طائف سے جو راستہ جا رہا ہے، جس راستے سے آگے بنی مالک آتا ہے اور آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک علاقہ ہے، اس کا ایک نام ہے، وہ آتا ہے ابہا کے روڈ پر. اس سے آپ جائیں گے تو آپ کل ملا کر 40 سے 50 کلومیٹر اس روڈ پہ طائف سے آگے سفر کریں گے تو بنو سعد کی بستی ہے. اندر جا کر میرے دوستو وہ حضرت اماں حلیمہ کا گھر ہے جہاں 4 سال حضور کا بچپن گزرا ہے. اور 4 سال حضور پاک کے جو بچپن کے وہاں گزرے ہیں نا، آج بھی آپ جائیں نا، وہ فضا رسول اللہ کی خوشبو سے معطر. اللہ کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں جائیں جسے مستراحہ کہتے ہیں نا، بیٹھک، جو حضرت حارث کی تھی، جو حارث حضرت اماں حلیمہ کے شوہر ہیں، اور عبداللہ بن حارث اور حضور پاک کی سیم عمر ہے. اور یہ جو یہاں حضور پاک نے 4 سال گزارے ہیں نا، ہمارے ساتھ حضرت مولانا محمود الحسن مسعودی دامت برکاتہم العالیہ کشمیر والے تشریف فرما تھے. کیا جملہ فرمایا شاہ صاحب نے، فرمانے لگے کہ یہاں باقی چیزیں تو ہٹ گئی ہیں، درخت بھی کاٹ دیا گیا ہے، لیکن یہ پہاڑیاں اس نیت سے ان کو دیکھو کہ
کہ آج اوریجنل شکل میں ٹھہری ہیں جہاں مصطفیٰ کی آنکھ ٹکرائی ہے، جہاں نظر مصطفیٰ پڑی ہوگی، کہا یہ وہ جگہ۔ بہرحال یہ ایک عرصہ حضرت وہاں گزرا ہے رسول اللہ کا۔ اس کے بعد آخری جو 2 سال حضرت اما آمنہ کے ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ گزرے۔ یہ جو بھی عارفی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جن کو امی حضور فرماتے ہیں، بچپن میں کیا امی کہیں گے، وہ تو 4 سال کی عمر تھی، لیکن جب واپس آئے ہیں حضرت اما حلیمہ کے گھر سے تو 2 سال حضرت اما آمنہ کے ساتھ گزارے ہیں نا، تو اس 2 سالوں میں جو امی کے ساتھ محبت اور تعلق ہے حضور کا، یہ پوری زندگی نبی پاک کو کبھی نہیں ملی۔ حضرت اما حلیمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، حضرت اما آمنہ سے تو اما آمنہ نے مشورہ کیا گھر میں بیٹھ کے، حضرت رسول اللہ کی عمر 6 سال میں تھی، کہا بیٹا میں آپ کو آپ کی نانی اماں کے گھر لے جاتی ہوں۔ 2 مہینے کا سفر طے کیا، 3 افراد ہیں، 2 سواریاں ہیں، اما آمنہ ہے اور ان کے ساتھ حضور پاک ہے، دوسری سواری پہ حضرت برکت ہے جن کو ام ایمن کہتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید کی اماں رضی اللہ عنہا، یہ ہیں۔ یہ سفر شروع ہوا ہے اور مدینہ گئے ہیں، اور مدینہ کہاں رہی ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت امام ابن سعد نے طبقات پہ لکھی ہے کہ نبی پاک کے ننہال میں رہے ہیں۔ کہ جو ننہال تھا حضور پاک کا، وہاں ایک ڈبل منزلہ ایک گھر تھا جس کو کہتے تھے عطعمہ بنی نجار، وہاں پر حضرت عبداللہ کی قبر تھی۔ اچھا یہ جگہ کہاں ہے؟ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہاں تصور میں، ذرا مجھے دیکھیں، یہ میں نے اپنے دائیں طرف منہ کیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر ہمارے سامنے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب السلام ہے جس سے ہم نے داخل ہونا ہے حضور پہ سلام پیش کرنے کے لیے، ساتھ خوخت ابی بکر ہے، پھر ہم نے روضہ رسول پہ جانا ہے، سمجھے؟ تو جب ہم منہ کریں گے باب السلام کے اوپر ٹھہر کے حضور کی طرف، تو میری کمر کے پیچھے جو 4تھی چھتری آئے گی نا بیر صحن میں، کھلے صحن کے اندر، یہ 4تھی چھتری عطعمہ بنی نجار، یہ جگہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی اماں کا گھر ہے۔ کہتی ہیں 2 ماہ کے لیے حضرت اما آمنہ گئی تھی، لیکن اتفاق بیمار ہو گئی تو سفر مختصر کیا اور دوسرے مہینے واپس آنے لگی۔ یہاں نبی پاک کی بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ میں میرے ماموں کے گھر میں جو چھوٹی بیٹی تھی اس کا نام تھا انیسہ، بالکل بچپنا تھا، کہ میں اور انیسہ ہم عمر تھے نا تو ہم کھیلا کرتے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ نے اپنا کھیل بھی بتایا تھا کہ نطیر طائرہ، ایک پرندہ ہم لیتے، پھر اس پرندوں کو اپنے ساتھ ہلا لیتے، اس کو اپنے ساتھ عادی کر لیتے اور اسے بڑے پیار سے اڑاتے، وہ تھوڑا سا اڑتا ہم پھر پکڑ کے لے آتے، پھر اسے بٹھاتے، پھر اڑاتے۔ کہتے ہیں نطیر طائرہ ما انیس ما غلمان من اخوالی، جو میرے ماموں کے بیٹے تھے اور یہ چھوٹی بیٹی تھی، ان کے ساتھ میں مل کے 1 مہینہ یوں پرندوں کے ساتھ کھیلا کرتا۔ طبقات ابن سعد کھول لیں، امام ابن سعد نے اس پہ تفصیل دی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا بچپن کب بتایا؟ جب ہجرت کر کے حضور آئے ہیں۔ عمر مبارک 53 سال تھی، اس وقت کی بات بتائی جب عمر مبارک 6 سال تھے۔ یہ وہاں عرصہ رہا اور اس کے بعد امی اور ابو سے اجازت لی حضرت اما آمنہ نے اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ اس زمانے میں جو واپسی تھی نا وہ طریق الہجرت قدیم ہے، قدیم، اس کو قدیم کہتے ہیں مکہ کی عربی میں۔ تو وہاں سے آئے تو یہ ابوا کی جگہ ہے، یہ ابوا کے ساتھ ہی بالکل بہت قریبی بستی ہے آج کل، اس زمانے میں پتہ نہیں تھوڑی بستی ہوگی، ابوا سے اس وقت شاید نکل آئے ہوں گے کیونکہ یہ پہاڑ ابوا کے سٹارٹ میں ہے، اس زمانے میں آبادی تھوڑی ہوگی۔ یہاں حضرت اما آمنہ کا انتقال ہے، 24 سال عمر ہے، اور حضرت اما آمنہ کے انتقال کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے ماتھے پہ جبین پر پسینہ تھا، جس کو جدید زبان میں آج ہارٹ اٹیک کہا جا سکتا ہے، کہ شاید اندازہ ہے کہ یہی انتقال کی وجہ بنی ہوگی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیفیت ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ 7ویں سال کا بچہ ہو، سگی ماں ہے، ابا پہلے فوت ہو گئے، ماں بھی فوت ہو گئی، سر راہ فوت ہو گئی، یہاں سنبھالنے کے لیے غم میں اپنوں کا کندھا چاہیے ہوتا ہے جس پہ سر رکھ کے رویا جاتا ہے۔ جن کی ماں دنیا سے گئی ہے نا وہ اس غم کو سمجھتے ہیں۔ میری امی 31 اکتوبر 2003 کو فوت ہوئی، آج بھی پہلے دن کی طرح غم تازہ ہے، ایک لمحے کے لیے بندہ ماں کو نہیں بھول۔ میری عمر تو اس وقت زیادہ تھی، میں تو جوان تھا جب میری ماں گئی ہے دنیا سے، ہمیں آج تک ماں کی تکلیف ہے۔ رسول اللہ کی عمر بچپنے کا عالم ہے، کس نے تدفین کی ہوگی، کیسے رکھا گیا ہوگا، اور وہاں وہ خادمہ ساتھ ہیں ام ایمن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے علماء سے سنا ہے
کہ جب قبر کی مٹی برابر کر دی گئی تھی حضور علیہ السلام واپس آتے پھر قبر کی مٹی کو سیدھا کر دیا پھر واپس جاتے. آخر ام ایمن نے اپنے ساتھ بٹھایا کہ جب تک یہ نظروں سے جگہ اوجھل نہ ہو گئی نا حضور علیہ السلام کی نظر وہاں تک. یہ فیلنگز ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس 24 سال کی عمر میں اس خاتون مقدس معمر باسعادت طیبہ طاہرہ اس خاتون نے وہ بیٹا امت کو دیا ہے جسے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کو کافروں نے کہا تھا بیٹا فوت ہو گیا تو بس اس کی نسل آگے نہیں چلے گی, تو رب نے جواب دیا تھا ان شانئک ھو الابتر, کہ آپ کا دشمن ذلیل ہو جائے گا, نسل اس کی نہیں چلے گی. آج ابو لہب عتبہ شیبہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, عقبہ بن ابی معیط کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, رسول اللہ کا نام اللہ اکبر. جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے نا صبح کی اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام لیا جاتا ہے, جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس جگہ عشاء کی اذان پر جب حضور پاک کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے تو پھر جس جگہ سے طلوع ہوتا ہے دوبارہ وہاں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے جہاں حضور کا نام کا ڈنکا دنیا میں بجتا ہے. یہ حضور کا نام مٹانے آئے تھے, ان لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی تھی, جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے. کہتے ہیں نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اس عمر میں واپس آئے. یہ حضرت ام آمنہ ہے, یہ ان کی قبر مبارک ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ گئے ہیں یا نہیں گئے اس بارے میں تفصیل نہیں ہے, لیکن ایک واقعہ ملتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور پاک گئے اپنی اماں کی قبر پہ, اللہ سے اجازت لے کر گئے. جب قبر پہ گئے فَأَصْلَحَ تُرَابُ قَبْرَ أُمِّهَا, لفظ ہے اپنی والدہ کی قبر کی مٹی کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے درست, یہ امام ابن سعد نے لکھا ہے. جب درست فرمایا نا وہاں پہ کہتے ہیں وَبَكَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَكَى الْمُسْلِمُونَ لِبُكَائِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس کہتے ہیں حضور روئے اور مجمع صحابہ تڑپ کے رو رہا, حضور کو روتے دیکھ کر. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کی وجہ پوچھی نا کہ آپ کیوں روئے, حضور نے فرمایا کہ مجھے تو میری اماں کا پیار یاد آ, کہ مجھے میری اماں کی شفقت یاد آ گئی. کتنا عرصہ گزرا ہے آپ بتائیں, 6 سال کی عمر 7واں سال شروع تھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں 63 سال 62 سال پورے ہو چکے ہیں. اگر 62 سے میں 7 نکالوں کتنے بنتے ہیں, 55 بنتے ہیں نا. یہ 54-55 سال بعد بھی ماں کی محبت دل میں تازہ تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کا اتنا مجمع جو حجۃ الوداع کے واپسی پہ ہوگا, آپ بتائیں کتنا مجمع ہے. یہ سارے رونے لگ گئے ہیں حضور پاک کے رونے کو دیکھ کے. میں اپنے مطالعے کی بنیاد پہ کہتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو مل جائے, مجھے نہیں ملا کہ اتنی تعداد میں صحابہ حضور پاک کے ساتھ یہاں سے علاوہ کسی جگہ اکٹھے روئے ہوں, میں نے نہیں پڑھا. اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ. یہ رسول اللہ اپنی اماں کی قبر پہ. میرے دوستو, یہ حضرت ام آمنہ رضی اللہ عنہا کو سلام عقیدت پیش کرنے کی بات تھی, تو میں نے اسی بات سے چند باتیں آپ کی خدمت میں چلائی ہیں. آپ کی اور ہماری جہاں ایصال ثواب میں باقیوں کی ذمہ داری ہے, وہاں رسول اللہ کی اماں اور ابا کو بھی یاد کریں, ان کو بھی نہیں بھولا کریں. رسول اللہ کے والدین کو بھی ایصال ثواب میں یاد رکھیں, اور قبر مبارک پہ بھی جائیں نا حضرت ام آمنہ کی قبر پہ. میں جتنی بھی قسم اٹھاؤں وہ قسم اللہ کی قسم ہانے سے نہیں بنے گی. جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا سینے جو ٹھنڈ پہ گئی, ایسے آپ کا دل نور ایمان سے منور ہوگا. اللہ ان کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب